In association with Head and Shoulders Refreshing, 100% ٹھنڈا, 100% تک خشکی ختم. آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون اور شریف برادران کے غبارے میں کس نے ہوا بھری ہے. آصف زرداری صاحب کا اقتدار پاکستان کے لیے ایک آفت سے کم نہیں ہے. کچھ ہائر کیے ہوئے لوگ جو تھے وہ وابدہ کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں, بلڈنگز کو تباہ رہے ہیں, بسوں کو گاڑیوں کو جلا رہے ہیں. ایک ایک منٹ مزید اقتدار اس قوم پہ بھاری ہے. سرکاری افسران کی سرپرستی میں جس قسم کا گراؤ جلاؤ ہوا وہ یقیناً لمحہ فکری ہے. ایوان صدر تک واک کریں گے, احتجاج کریں گے, احتجاجی واک ہوگی اور وہاں دھرنا دیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ, ندیم ملک کے ساتھ. ہمارے سیاسی لیڈران کے بیانات آپ نے سنے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. بجلی کا بحران جاری ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں, اور جو مظاہرے ہوئے اور اس میں جو نعرے لگے, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت کے خلاف جو لوگوں نے زہر اگلا, شاید وہ فرسٹریشن اور وہ مشکلات جس سے لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے آج کل, اس کا پورا اظہار تھا. نہ محبت نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے اور نہ ہی محبت آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ہے. انتہا سے زیادہ غصے میں لوگ باہر نکلے ہیں. پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ارینج کیا, اور نون لیگ والوں کا کہنا یہ ہے کہ زرداری صاحب اس وقت جمہوریت اور ملک کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا بھاری بوجھ بن چکے ہیں, اور یہ ساری خرابی کی جڑ وہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا, لیکن نون لیگ والوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا بھی اعلان کر دیا. سیاسی سطح پر دیکھیں تو کاف لیگ والے جو ہیں وہ ری پوزیشن کرتے ہمیں نظر آئے تھے گزشتہ ہفتے کے دوران, لیکن دوبارہ پوزیشنز ابھی ان کی واضح نہیں ہے. ایک بیان یہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نہیں چل سکتے, پاکستان کو بہت مشکلات ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ کر نہیں پائی. تو دوسرا بیان یہ بھی آتا ہے کہ ساتھ ابھی نہیں چھوڑیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہی متوقع ہے وہ ایم کیو ایم حکومت سے 3-4 دفعہ علیحدہ ہو کے دوبارہ مل چکی ہے. آج دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کراچی میں میٹنگ ہے, اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر مذاکرات ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ شمولیت کا اعلان ایم کیو ایم آج رات ہی کر سکتی ہے. ایک نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بھی سوال اٹھا تھا کہ کاف لیگ اگر ساتھ چھوڑ دیتی ہے, ایم کیو ایم ساتھ نہیں آتی, تو کیا گیلانی صاحب ایک اقلیتی ایوان کے قائد ایوان بن کر وزیر اعظم رہ سکیں گے یا ان کی حکومت گر جائے گی. تو آج انہوں نے اس کا جواب بھی دیا, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. سنیے گیلانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. Opposition is all alone. Is all alone. I want to put on the record. And if they want any constitutional, if they want any change, they can bring a vote of no confidence against. مگر ان کے کہنے نہ کہنے سے ہم نہیں جانا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان, سینئر مسلم لیگی رہنما ہیں, اور شاہد خاقان عباسی ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. کراچی اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہوں گے اسپیکر سندھ اسمبلی نثار کھوڑو صاحب. کھوڑو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. خاقان عباسی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. دھرنا دے رہے ہیں آپ, کیا آپ سوچ لیا کہ وقت آ گیا ہے تبدیلی کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا, اسٹریٹ پاور دکھانی پڑے گی؟ جی, اسٹریٹ پاور کا شاید وقت بھی آ گیا ہے, لیکن جو یہ کل والا دھرنا ہے یہ ایک ٹوکن ہے, ایک مظاہرہ ہے اس بات کا کہ حکومت فیل ہو چکی ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں, اور عوام خود سڑک پہ آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ پنجاب میں ہوا, ملک کے دیگر حصوں میں ہوا بجلی کے حوالے سے, یہ ایک بڑا سائن ہے اس بات کا کہ عوام حکومت کی فیلئر کو مزید برداشت نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہم بھی جو ایک پارلیمنٹری طریقہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی بات کو اٹھایا گیا, اسمبلی کے باہر بھی ڈیمونسٹریشن کیا گیا, اور کل چونکہ اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے صدر کے ہاتھ میں ہے, آپ وزیر اعظم صاحب جو مرضی کہتے رہے ٹی وی پر, حقیقت یہ ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں ایوان صدر میں کیے جاتے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف کا لوگا یہ جاری رہے گا یا بس یہ ون آف ہے کر کے کل تو ایک جو پارلیمنٹیرین ہے وہی جائیں گے اور دھرنا دیں گے, اس کے بعد مزید لائعمل جو ہے وہ حکومت کے رویے کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. ہمایوں صاحب آپ فرمائے گا, یہ الزامات یہ تھے کہ نون لیگ نے ٹریگر کیا جو پیپلز پارٹی نے الزام لگایا, اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ لوگ ہر شہر میں پنجاب کے بیشتر ڈسٹرکٹ جو تھے ان میں مظاہرے ہو رہے تھے. یہ آٹومیٹک لوگوں کا غم و غصہ تھا باہر سڑکوں پہ نکلا, یا نون لیگ نے اس پہ رول پلے کیا؟ دیکھیے, نون لیگ تو احتجاج پہلے سے کر رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کیونکہ وفاقی ایک سبجیکٹ ہے, پنجاب میں ایک مسئلہ دن سڑکوں پہ تو نہیں آئی تھی نون لیگ, بنتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سڈنلی ٹریگر ہوئے ہیں. پورے پنجاب بھر میں یہ رائٹنگ
ٹریگر ہوئی ہے. سڈنلی جی وداؤٹ اینی وارننگ ایک دم لوڈ شیڈنگ آئی ہے اور پانی آنا کم ہوا ہے اور آئی پی پیز کو پیسے نہیں مل رہے, گیس بند ہو گئی ہے اور 8,000 میگا واٹ کی شارٹیج سڈنلی آ گئی ہے. اس کا امپیکٹ اکانومی میں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. آئی تھنک یہ 2-3-4% GDP تک تو یہ لاسز وغیرہ پاور سیکٹر ریلیٹڈ پہنچ چکے ہیں. لیکن عوام اب بالکل بے چین ہو چکی ہے اور باہر نکل آئی ہے. اور پولیٹیکل پارٹی دیکھیے, پولیٹیکل پارٹی جیسے ججز کے حق میں جب موومنٹ ہوئی لائرز کی, تو اس میں بھی جب جوش عوام کا ایک نکلا ایک رستے سے, تو پولیٹیکل پارٹیز پھر ایسی موومنٹس کا ساتھ دیتی ہیں, جو کہ PMLN نے پھر اعلان کیا کہ وہ بھائی صاحب. لیکن جو مظاہرے ہو رہے تھے اس میں دونوں کی عزت افزائی ہو رہی تھی. قیادت نہ نون لیگ کی بخشی لوگوں نے, نہ پیپلز پارٹی کی, سب کے خلاف غصہ نکالا انہوں نے. فرسٹریشن ہے لوگوں میں اور اینگر ہے, غصہ ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں, بجلی, گیس, تیل, پانی, ہر چیز کا تو یہاں کرائسس ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ چوائس نون لیگ کے پاس ہے ان کی. دیکھیے, اب میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ایک نئے الیکشن کی طرف چلنا چاہیے اور 3.5 سال ہونے کو ہیں, اور اگر ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں, تو حالات اس سے پیشتر کے زیادہ خراب ہوں. ہم ایک فریش مینڈیٹ لیں اور جو بھی عوام کا کانفیڈنس لے کے آئے وہ حکومت کرنے کی اور اس ملک کے مسائل دور کرنے کی کوشش کریں. صحیح. کھوڑو صاحب آپ فرمائے گا, کیا نیا مینڈیٹ لینے کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیں جی, جب پاکستان میں 2 بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی پر سگنیچر کیے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہ ہم کسی سازش کا شکار ہوں گے اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے, اور ٹرم پورا کرنے کے لیے حتی المقدور جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ فیصلہ پھر عوام کے ہاتھ میں آئے, اور پھر اس دن جب 5 سال وہ عرصہ پورا ہو تو وہ فیصلہ کر کے کسی کو مظلوم بھی نہ بننے دیں اور پھر وہ اپنا فیصلہ کر کے بتا دیں. یہ بات تو تھی COD میں. اس کے بعد اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پہلے ٹائم سے پہلے الیکشن ہونی چاہیے, تو یقینی طور پر پہلے تو ہے پارلیمنٹ میں کیا صورتحال ہے حکومت کی, کیا وہ مائنورٹی حکومت بننے کی طرف جا رہی ہے, تو ذرا کان کھڑے ہونے پڑیں گے. اسی بات کے اب یہ ایشوز جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی گورننس, پاکستان کی حالات, ٹیررزم, امن امان, بارشیں, سیلاب, امپلائمنٹ, ان امپلائمنٹ, یہ ساری چیزیں ملا کے یقینی طور پر عوام کے سامنے تو ایک شکل لے آتی ہیں کہ ہاں ہمیں اور کچھ بہتری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں یہ ایشوز ہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک لاسٹ اپرچونٹیز کا کیس ہے. میں سوال تو سب سے کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو حکومتیں رہیں انہوں نے پاور جنریشن کے لیے اپنے ٹائم میں کیا کیا کچھ کیا. اگر PMLN کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے صوبوں کو لڑانے کے لیے ایک ایسا ایشو اٹھا دیا کہ جس کا نتیجہ نکلنا ہی نہیں تھا, اور دوسری چیزیں کی نہیں. آج مخالف یا موافق دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ IPPs اچھی بات تھی, جس کا ابھی ذکر کیا کہ جی IPPs کو فنڈنگ نہیں ملی اس لیے شارٹیج ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا. اچانک کوئی 8,000 میگا واٹ کی شارٹیج نہیں ہوئی, یہ 15 دن پہلے 6,000 تھی, چلو 2,000 بڑھ گئی ہوگی. اس کو کم کرنے کے طریقے اپنے طور پر استعمال کر کے اور عوام کی سہولت پیدا کرنی چاہیے. کھوڑو صاحب, لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ معاملات آپ سے سلجھ نہیں رہے, بگڑ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ کا 1,300 ارب روپے سے زیادہ خسارہ ہے جو 30 جون کو سال ختم ہوا. ہمارے جیسا ملک جس کا ٹوٹل بجٹ 2,500-3,000 کا ہوتا ہے 1,300 ارب کا خسارہ نہیں افورڈ کر سکتا. بجلی 3,000 میگا واٹ یا 2,500 میگا واٹ تھا 2007 میں, وہ ہم نیرو ڈاؤن کرنے کی بجائے آج 8,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ انفلیشن کو روتے تھے پہلے کہ 20% پہ چلا گیا, ہم اس کو نیچے لانے میں ناکام ہیں. لا اینڈ آرڈر کلنگ پہلے سے بڑھ گئی.
اگر لا اینڈ آرڈر کی نہیں دیکھیں بجلی کی اگر بات ہوئی تو پھر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات بھی ہے کہ کیا اس وقت وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کچھ بڑھ گئی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ زیادہ سہولت زندگی کی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور اتنی ہم جنریشن نہیں کر پائے۔ درست نہیں ہے، آپ کی آدھی جنریشن کیپیسٹی آئیڈل پڑی ہوئی ہے نان پیمنٹ کی وجہ سے، تیل کی دستیابی کی نہ وجہ سے، یہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو تھا، ایگزیکٹو اس کو ہینڈل نہیں کر سکی، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ ہینڈل نہیں کر سکے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ یہ فریش مینڈیٹ کی بات تو اپنی الگ سی بات ہے نا۔ اب سیاسی پارٹیاں مخالفت میں ہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں گی کہ فریش مینڈیٹ حاصل کیا جائے، لیکن اگر یہ ایشوز ہیں تو ایشوز تو ہینڈل ہو سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، اگر دن میں 14-16 گھنٹے لائٹ نہ آئے تو کیا اس کی وجہ سے نیا الیکشن ہونا چاہیے یا ٹھیک ہے چلنا چاہیے؟ دیکھیں یہ حکومت کا فیلئر ہے جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اگر حکومت جو بنیادی چیز ہے، ایک ضرورت زندگی ہے، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمایوں صاحب نے کہا کہ 3-4% جی ڈی پی کی جو گروتھ پہ افیکٹ آیا ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ بڑا آپٹمسٹک ایسٹیمیٹ ملے، ہر آدمی ایکسپٹ کرتا ہے 2% افیکٹ جی ڈی پی کا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں افیکٹ آتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ کھوڑو صاحب نے بیان کی آج، لیکن اس حکومت کے پاس یہ 3.5 سال تھے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت تھی۔ مسئلہ کمپاؤنڈ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کی بنیاد میں جائیں، 1994 میں جب یہ آئی پی پیز لگ رہے تھے، ایک وابڈا کے چیئرمین تھے، ہم میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ وابڈا بک جائے گا، آپ نے اتنے غلط آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کیے ہیں، وابڈا بک جائے گا، آپ کے ملک کا بجٹ تباہ ہو جائے گا، آپ آئی پی پیز کو پیسے نہیں دے پائیں گے، اور آج وہ بات پروو ہو رہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، حل موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن حکومت اس طرف 3.5 سال میں نہیں آئی، جھوٹے وعدے کیے۔ تو آج شاید اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک نئے مینڈیٹ کے ذریعے عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا پیپلز پارٹی کو مزید ٹائم دینا چاہتے ہیں یا آپ تبدیلی چاہتے ہیں۔ عباس صاحب، لیکن ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا، صرف بجلی کا مسئلہ نہیں، گیس دستیاب نہیں ہے، 3 دن گاڑیوں والوں کو وہ سی این جی موٹر سائیکلوں والوں کو وہ ملتی نہیں ہے، آپ چلے جائیں سی این جی اسٹیشن پہ تو بند لکھا ہوا ملتا ہے، بجلی بند ہوتی ہے تو پانی بند ہو جاتا ہے، مہنگائی اشیاء ضروریہ وہ 16-18% ہمارا سرکاری سطح پہ انفلیشن ہے، اسے نیچے نہیں آتا، تو لوگ تو مر جائیں گے، اس طرح لوگ تو نہیں بچیں گے۔ حل کیا ہے ان کا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ معیشت کے جو مسائل ہیں یہ سیاست کو اوورٹیک انہوں نے کر لیا ہے۔ اگر آپ نے معاشی مسائل کو حل نہ کیا پھر سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کا ایک نمونہ یہ جو ابھی جو پچھلے 3-4 دن ہوا یہ ہے، اس میں یہ اس بات کی تفریق نہیں کی گئی کہ یہ مظاہرہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو آج سیاست اور جمہوریت کی فیلئر تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے ایڈریس نہ کیا تو پھر شاید جمہوریت نقصان جو ہے جمہوریت اور سیاست کا ہوگا۔ ہمایوں صاحب، کیا نئے انتخابات آپ نے اس کی سٹارٹ کیا کہ نئے انتخابات میں جانے کا یا فریش مینڈیٹ لینے کا وقت آ گیا، ان مسائل کا حل ہمیں دے پائیں گے؟ کیونکہ ایک کیپیسٹی ایشو ہمیں نظر آیا ہے کہ وزراء مسائل حل نہیں کر سکے۔ پاور سیکٹر میں راجہ صاحب جو ہے میرے خیال میں وہ کافی انہوں نے رول پلے کیا مسائل کو کمپلیکیٹ کرنے میں۔ اس طرح آپ فائنانس منسٹری میں آ جائیں تو فائنانس منسٹر ڈلیور نہیں کر سکے، لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر سکے، کیا کیا جائے؟ بڑا آسان چیزیں ہیں جی، آپ کی کیپیسٹی موجود ہے پاور سیکٹر میں، تو جنریشن میں انسٹالڈ کیپیسٹی کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے نظام رن کرنا ہے، فائنانس منسٹر، پاور سیکٹر منسٹر، کیا ہمارے پاس بندے ہیں جن کے پاس ویژن ہو؟ 3.5 سال میں آپ نے کہا نا کچھ حل نہیں ہوا، مسائل کمپلیکیٹ ہو گئے۔ دیکھیے نہیں، میں اس بات کو اور میں اس چیز کا کہنے والا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرامز نہیں چاہیے، لیکن جو فسکل ڈسپلن ہے، اگر گورنمنٹ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے وہ فسکل ڈسپلن شو کرنے کی یا ایکسرسائز کرنے کی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یار کم از کم آئی ایم ایف کو لے آؤ، کیونکہ اس کو دیکھے کہ ورلڈ بینک بھی 4 پیسے دے دے گا، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ نے دیکھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کتنی سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ ابھی کیا فسکل ڈسپلن لاتے ہیں، ورنہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام بھی سیز ہو جائے گا اس ملک میں۔ تو فسکل ڈسپلن بالکل لایا جا سکتا ہے اس ملک میں، گروتھ کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو انرجی سچویشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سرکولر ریٹ ہے یہ در حقیقت 800 بلین وہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے تیسرے آپ اس کو ایڈ نہیں کر سکتے، نیٹ آؤٹ کریں گے تو 100-150 کریں گے تو اتنا وہ برا حال نہیں ہے یہ، لیکن 100-150 ارب ہماری اکانومی نہیں دہائی کے آخر میں بھی یہ ایشو آیا تھا، یہ ہم نے حل کیا تھا، مسلم لیگ کی حکومت تھی۔